نظام الدین کی چار دیواری آپ دیکھتے ہو ساری دنیا عموماً کر کے آ رہی ہے، یہ فاقوں کی دنیا تھی کسی زمانے میں. عورتیں اللہ کا نام لے کے دن گزار دیتی تھی، مہمان روٹی کھا لیتے، بچی کچی روٹی عورتوں میں جاتی، اور بعض مرتبہ خادم آواز دیتا جماعت آ چکی، بیچاری عورتیں ہاتھ دھو کر بیٹھ جاتی، لقمہ بھی نہیں توڑتی، اور پورا کھانا دسترخوان واپس آ جاتا، وہ اللہ کی بندیاں اٹھ کر اللہ اللہ کرنے میں لگ جاتی. اس چار دیواری میں ماں بہنوں کی قربانیاں ہیں. تبلیغ کا کام یوں نہیں چلے گا. تمہاری ہماری 6 نمبر کی تقریر سے، ہمارے تمہارے مشوروں سے، اور ہمارے تمہارے پروگرام سے ہم نے بہت تیر مار لیا. یہ بزرگوں اس سے کام نہیں چلے گا. کام چلے گا کام کرنے والوں کی قربانیوں سے. یہاں واقع ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فاقے نہیں آئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے نا، اللہ کی قسم ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، ہم نے پیٹ بھر کے روٹی کبھی نہیں کھائی، دن میں 2 ٹائم نہیں کھایا، پیٹ بھر کے نہیں کھایا. اور ایک مرتبہ میں نے کچھ چیزیں منہ میں ڈال لی چبانے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر کہا عائشہ دنیا میں کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے، بس کھاتی رہے گی کہ کچھ کرے گی بھی. اس کے بعد میں فرماتی میں پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھاتی، اور کوئی مہمان آ جائے اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں، 2 لوگ میں زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر میری طبیعت کو قرار نہیں رہتا، میں مکان کے کونے میں منہ پہ کپڑا ڈال کر گھنٹوں روتی ہوں خدا کے سامنے. عائشہ پیٹ بھر کے روٹی کھانا عزت اور شرافت کی علامت ہوتی، اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ بھر کے روٹی دیتا. اللہ آزمائی نرم گرم بھی آئے، یہاں بھی آئے. بالکل سن رہے تھے، جو جتنا نبوت کے کام کے قریب ہوگا نرم گرم حالات اس پر اتنے ہی آئیں گے. تنگی، فاقہ، پریشانی، نہ جانے کے مخالف حالات سب سے گزرے گئی. اللہ آزمائیں گے، لیکن جب پکا نکلتا پھر اپنے روزی کے دروازے کھول دیتے، اور اتنا کھولتے خدا کی قسم کہ اپنے وقت کا بادشاہ کھائے گا، کہ اپنے وقت کا کروڑ پتی کھائے گا. اللہ بغیر کمائی کے اس کو اتنی اچھی عزت کی روٹی کھلاتا ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. ایک یکسو گروپ نہیں بنانا، پارٹی بندی کے چکر میں نہیں پڑنا، یکسو بنا دل و دماغ کے اعتبار سے. اس کام کو دین زندہ ہوگا، ساری دنیا کے مسائل حل ہوں گے، اور اللہ کا دین زندہ ہوگا، امت کو عزت ملے گی، مسائل حل ہوں گے، پریشانیاں دور ہوگی. اس کے علاوہ اس کے دل و دماغ میں اور کوئی چیز نہ ہو. حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے عرب جماعت لے کر گئے. حضرت کا آپریشن ہوا تھا، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسافت کیا ہم لوگوں نے. جا رہے ہو مولوی صاحب نے کہا جا رہے. جماعت کا پروگرام بنا بھوپال ہوتے ہوئے بمبئی. کیا ارادہ ہے؟ حضرت کریں گے انشاءاللہ دین کا کام. کہا مولوی صاحب ایک بات یاد رکھو، کوئی بڑا عہدہ ملے، کوئی بڑی گورنری ملے، ہمارے پاس مت آنا مشورہ کرنے کے لیے. عہدہ ملنے کے بعد ہم سے مشورہ کرنے آؤ گے تمہاری نیت کی کھوٹ کی علامت ہوگی. بس اپنے کو کام چاہیے، اور ہمارے ذہن میں کام کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہو ہی نہیں. اس کو یاد رکھو، کام کرنا ہے، کام چاہتے ہو علاقوں میں تو اپنے دماغ کو یکسو کرو. بالکل یہ ماسٹر، اس کو 2 بچوں کو پڑھانے کے لیے جب ماسٹر بنتا ہے، پروفیسر بنتا ہے، اسے دستخط لی جاتی ہے. اس کام کے ساتھ تم دوسرا کام نہیں کرو گے. کیا کام ہے؟ یہ 100 بچوں کو پڑھانا ہے. بزرگوں یکسو نہیں ہوگا، ہزاروں لاکھوں کے اندر خدا کا دین کیسے آئے گا؟ ایک تو یہ یکسو چلے گا. لوگ ہماری طرف اشارہ کر کے یہ سرکیلا ہے، یہ پاگل ہے، اس کو عقل نہیں، اس کو تمیز نہیں، ہاں دنیا کہاں جا رہی ہے، کہاں جا رہا. بولنے دو، بولنے میں ہمارا تمہارا کیا بگڑتا. وہ اپنے منہ سے بول رہا کہ ہمارے تمہارے منہ سے بول رہا. اور لوگوں کو بولنے کی عادت ہے، سیدھا چلو گے بھی تو بولیں گے، اور ٹیڑھا چلو گے بھی تو بولیں گے. لوگ معاف نہیں کرتے کسی کو. لوگ انبیاء کو معاف نہیں کیا، تم کو ہم کو کون معاف کرے گا؟ اللہ والوں کو، صحابہ کو معاف نہیں کیا، اللہ والوں کو معاف نہیں کیا. امت کا تو مزاج ہے، لوگوں کا مزاج ہے بولنے کا. ایک بزرگ اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے تھے راستے سے، دونوں کے درمیان میں گھوڑا تھا. لوگوں نے تو دونوں نہ لائے تھے. گھوڑا کائے کو لے کے جا رہے، کوئی تو بیٹھتا اس پر. کہتے کہ بیٹے کیا بول رہے ہیں؟ آگے جا کے باپ بیٹے دونوں بیٹھے. کیسے نالائق ہے وہ، جانور تو رحم بھی نہیں کرتے، دونوں کھپے بولے اس کے اوپر. اور آگے گئے تو باپ بیٹھا، بیٹا نیچے اتر گیا. دیکھو بولے ایسا نالائق باپ اللہ کسی کو نہ دے. خود بیٹھا، بچے کو پیدل چلا رہا. آگے گئے، بیٹا بیٹھا، باپ نیچے اتر گیا. بولے دیکھو کیسے نالائق اولاد ہے، خود بیٹھا اور بڈھے کو پیدل چلا رہا. بولے یوں بھی موت، یوں بھی موت.
اپنا معاملہ اللہ سے کیسا بس یہ دیکھ کر کے چلو. حضرت شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا رے مولوی صاحب پیارے اللہ سے معاملہ ٹھیک ہے، کوئی دنیا جھک مارے کچھ نہیں ہوتا، پر اپنے لائن پہ چلتا رہے مضبوطی کے ساتھ. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ اللہ میرا رب جم جا. فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ میں ایمان لایا اور پھر جم جا، یکسو ہو جاؤ دل و دماغ کے اعتبار سے. کرو گے نا بھائی؟ یہ گڑبڑ کرو گے، گدھا زندہ باد گھوڑا زندہ باد کرو گے تو تبلیغ تو دفن نہیں ہوگی، یہ اعلان کرنے والا ہی دفن ہو جائے گا. کام کا مزاج ایسا ہے، کام غلط لائن پر نہیں جاتا، جو غلطی کرتا اپنا نقصان کرتا. ایک یکسو اور ایک بزرگوں سادہ بناؤ اپنے کو. کیا بناؤ؟ تبلیغ میں بزرگ بن کے مت چلو، مفتی بن کے مت چلو، فتوے مت دو لوگوں کو. ہاں شیخ وقت مت بنو کہ امت پر مسلط ہو جاؤ. کھانے میں تو میرے کو یوں چلتا، میرے کو یوں چلتا، نخرے مت کرو. امت پر بوجھ مت بنو، امت پہ کسی چیز کا دباؤ مت ڈالو. یکسو یعنی سادہ بن کے چلو. نانو امت نمیاں سیدھی سادی امت ہے، یعنی ہر آدمی آپ کو دیکھ کر خوش ہو، بوجھ نہ سمجھے. نہیں تو ہم کو تم کو دیکھے تو دور سے بولے چل تو جلال تو صاحب کمال تو آئی بلا کو ٹال تو. ایک تو یہ، اور ایک واقعی آپ کو دیکھ کر اس کے دل کو خوشی ہو. ایک یہ سادہ بناؤ، سیدھا بناؤ اپنے آپ کو. یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکھری ہوئی ہے، اس میں گھساؤ اپنے آپ کو. اس کا کوئی پرسان حال نہیں، اس کو کوئی اللہ کی بات کہنے والا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی چاہے چھوٹا ہو یا بڑا آ کے مل جاتا تھا، اور آپ ہر ایک سے ملتے تھے، طبیعت چاہے تو بھی اور طبیعت نہ چاہے تو بھی. اپنا کام عمومی ہے، ایسا کونے میں مت بیٹھو مسجد کے، کسی کو دیکھو مت، کوئی تم کو دیکھے نہیں، ایسا نہیں. امت میں گھسو، دوستی کرو. یہ قریب نہیں ہوتا، تم قریب ہو جاؤ. مانوس کرو، اپنی کمائی کا کچھ حصہ چائے پانی ان پر لگاؤ، بیڑی پلاؤ، پان کھلاؤ، تب جیسا آتا ویسے لاؤ، لیکن اللہ کی بات سناؤ. ایسا بنو ہر ایک آدمی آپ سے ملے، آپ ہر ایک آدمی سے ملو.